ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم حضرات، آج 15 اگست کا تاریخی دن ہے اور ہم آزادی کی حسین خوشی منانے کے لیے یہاں یکجا ہوئے ہیں اور ساری ہندوستانیوں کو یہ خوشی مبارک ہو اور ہمارے ملک کی آزادی کا جھنڈا ہمیشہ اسی شان و شوکت کے ساتھ لہراتا رہے۔ عزیزان احمد، لیکن آج یہ خوشی ہم مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ کے لیے بھی ہے کہ ہمارا ملک 77 سال پہلے آزاد ہوا۔ 100 سال کی طویل جدوجہد اور بے مثال قربانیوں کے بعد یہ آزادی حاصل ہوئی۔ یہ آزادی کس کی تھی؟ آزادی کے چنگاری کو کس نے شعلہ جوالا بنایا؟ عزیزان وطن، کب سے ہمارے ساتھ کس کے ہاتھوں سے چھینا گیا؟ ان تمام سوالات کا جواب آپ تعلیم کے اور آپ سے پوچھیں، وہ اور آپ کو جواب دیں گے۔ آزادی کی تاریخ ایسی حقیقت ہے جس کو پناہ نہیں کیا جا سکتا۔ کون نہیں جانتا کہ گھر ہمارا جلا تھا، حکومت ہماری ہاتھوں سے چھینی گئی تھی، تو اس کے لوٹنے کا کسی غیر کو کیوں ہوگا؟ نہیں، کبھی نہیں ہوگا۔ کون نہیں جانتا کہ آزادی کی آواز سب سے پہلے شاہ ولی اللہ نے بلند کی تھی۔ شاہ عبدالعزیز نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا پہلا فتویٰ دیا تھا۔ سید احمد شہید اور مولانا اسماعیل شہید نے بلا کوٹ کے میدان میں سب سے آزادی کے لیے سب سے پہلے گردن کٹائی تھی۔ سراج الدولہ نے 1757 عیسوی میں بنگال کی دھرتی پر خون کا پہلا نذرانہ پیش کیا۔ ٹیپو سلطان شہید نے میسور کی سرزمین کو پہلی مرتبہ خون سے رنگین کیا تھا۔ حضرت مہاجر واقعی اور قاسمی نانوتوی نے شاملی کے میدان میں سب سے پہلے اور دیوبند کی پوری مسجد کو اپنی حرارت نام سے گرم کیا۔ شیخ الہند نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی اور ملٹا کی جیل میں اپنے جسم کو سلایا۔ کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ آزادی کے طویل جدوجہد میں کوئی برادران ہمارے ساتھ تھا؟ اے تاریخ، تجھے بھی چیلنج ہے۔ اے تاریخ کے مذاق اڑانے والے، تجھے بھی چیلنج ہے۔ اے جب مسلمانوں کی قربانیوں کا انکار کرنے والے، تجھے بھی چیلنج ہے۔ اے جمہوریت کا خون کرنے والے، تجھے بھی چیلنج ہے۔ اگر تمہارے پاس اس حقیقت کو جھٹلانے کے لیے کوئی دلیل ہے تو پیش کرو۔ ایک ملک کا یہ غور کرنا صحیح ہے کہ اگر یہ ملک 1919 عیسوی سے پہلے آزاد ہوتا تو ہمارے برادران وطن کو وزارت میں آنے اور حکومت سنبھالنے کا خیال تک نہ آتا۔ لیکن افسوس ہے کہ پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، کہ پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے، تمہارا نہیں۔ اگر آپ تاریخ کی تاریخ کو جمع کر دیں گے تو ہمارے ملک کی تاریخ آزادی کے لیے اور کربلا میں کے سپاہ سالار نظر آتے ہیں۔ مولانا محمد علی جوہر کون تھے؟ مولانا کتاب سے کون نوابے ہیں؟ اور شیخ الاسلام اور مولانا مدنی کے علاوہ ایسے سرخی علماء کرام جو مسلم سرمائے ہیں جنہوں نے اس جنگ کی قیادت کی ہے۔ جلیانوالہ باغ میں ہمارے سینے چھلنی کیے گئے، ہمارے گھر ویران کیے گئے۔ برادران وطن، ذرا اتنی قربانیوں کے بعد دیکھیے آزادی نے ہم مسلمانوں کو کیا دیا؟ خون، آگ اور آنسو۔ آج 77 سال میں جتنے مسلمانوں کے جتنے گھر ویران کیے گئے، جتنے گردنیں کاٹی گئی، جتنی عورتیں بیوہ ہوئی، جتنے بچے یتیم ہوئے، جتنے عبادت گاہوں پر حملہ ہوا اور اس کو پامال کیا گیا اور غلامی کے لیے 100 سالہ دور پر شرم آتی ہے اور آج ہمیں بدیسی اور پاکستانی کہا جاتا ہے۔